نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم ایک روز رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ، نہ اس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور دو زانو ہو کر اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس امر کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس شخص نے یہ سن کر عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نیز اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور تقدیر کی بھلائی کو دل سے مانے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان تشہد الاسلام ان تشہد الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کے تحت فرماتے ہیں، اسلام ظاہری اعمال مثلا نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے وغیرہ کا نام ہے، اور ایمان نام ہے اعتقاد باطن کا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے، اور اسلام و ایمان کے مجموعہ کا نام دین ہے۔ اور وہ جو عقائد کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اسلام و ایمان دونوں ایک ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی نفی مسلمان سے نہیں کر سکتے، اور حقیقت میں اسلام ایمان کا نتیجہ اور اس کی فرع ہے۔ علماء کرام کے کلام اس مسئلہ میں بہت ہیں، لیکن تحقیق یہی ہے جو بیان کیا گیا۔ اشعۃ اللمعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم۔
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم ایک روز رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ، نہ اس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور دو زانو ہو کر اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس امر کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس شخص نے یہ سن کر عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نیز اس کی کتابوں اور